پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی، خوارج اور دہشت گردوں کے 7 کیمپ اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ پاکستان کے پاس حتمی شواہد ہیں کہ اسلام آباد مسجد، باجوڑ اور بنوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں خوارج نے افغانستان میں قیادت اور ہینڈلرز کی ایما پر کی۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل درآمد ناگزیر ہے، عالمی برادری کردار ادا کرے۔ افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے، ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق پکتیکا کے اضلاع برمل اور ارگون میں حملے کیے گئے، ننگرہار کے اضلاع خوگیانی، غنی خیل اور بہسود کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں سے ممکنہ طور پر ہلاک دہشت گردوں کی تعداد واضح نہیں ہو سکی۔ پاکستان اب دہشت گردوں کے خلاف ان کی موجودگی کے مقام سے قطع نظر بلا رعایت کارروائیاں کرے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طالبان حکومت افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنے میں ناکام ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے بنوں بڑے سانحے سے بچ گیا۔ دہشت گردوں کے بنوں شہر میں معصوم شہریوں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے آپریشن کے دوران خوارج کا سراغ لگایا، گاڑی میں سوار خودکش حملہ کو اگلے دستے نے بروقت روک لیا۔ خوارج نے مایوسی میں بارود سے بھری گاڑی اگلے دستے سے ایک گاڑی کے ٹکرا دی۔ حملے میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 خوارج مارے گئے۔ بنوں حملے کے تانے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروہ کا تعلق فتنہ الخوارج کے حافظ گل بہادر گروپ سے ہے۔ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریشن نجات مہران میں پولیس کی بڑی کامیابی۔ سندھ کے سب سے بڑے ڈکیت ثناء اللہ شر عرف سنو شر سمیت 13 ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کا کہنا ہے کہ ثناء اللہ شر کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ ثناء اللہ شر پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے، اغوا برائے تاوان سمیت سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ سندھ اور پنجاب کے کچے کے علاقوں میں آپریٹ کرتا تھا، اس پر 100 سے زائد مقدمات درج تھے۔ سندھ حکومت نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ انعام مقرر کیا تھا۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں آپریشن، کوش گینگ کے مزید 5 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ڈی پی او کے مطابق کچے میں اب تک 223 ڈاکو سرنڈر کر چکے۔ سعودی عرب نے اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا امریکی محکمہ خارجہ سے سفیر کے بیان پر وضاحت کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی امریکی سفیر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے اسے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا امریکی سفیر کا بیان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر مائک حکابی نے کہا تھا کہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطی پر قبضے کا حق حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ دہشت گرد نوعیت کے منظم سائبر حملے کامیابی سے ناکام بنا دیے۔ سائبر حملوں کا ہدف ملک کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور اہم شعبے تھے۔ حملوں کا مقصد ملک کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ متعلقہ اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگلے ہی دن ٹرمپ نے دنیا بھر پر ٹیرف 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ کہا ٹیرف میں شامل کئی ملک ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے امریکہ کا استحصال کرتے آ رہے ہیں۔ امریکی حکومت آنے والے مہینوں میں قانونی طور پر نئے اور مجاز ٹیرف کا تعین کرے گی۔ اس سے پہلے امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ممالک پر صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دیے تھے، جس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک اور قانون یعنی غیر ملکی درآمدات پر ٹریڈ ایکٹ کے تحت 10% نیا عالمی ٹیرف عائد کر دیا تھا۔ ایران امریکہ جنگ کے خدشات بڑھ گئے، لڑاکا طیاروں سے بھرا امریکہ کا دوسرا
بحری بیڑا جرالڈ فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا۔ پرتگال میں امریکی فضائی اڈوں پر لڑاکا طیاروں نے پوزیشن سنبھال لی۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ ایران پر حملے میں امریکہ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائے گا۔ امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری جانب امریکی اخبار کے مطابق اردن کے ایئر بیس پر بھی کم از کم 60 لڑاکا طیارے کھڑے ہیں۔ ایران بھی سفارتکاری اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا، عالمی طاقتیں ہمیں سر جھکانے پر مجبور کرنے کے لیے صف بندی کر رہی ہیں۔ ایران عالمی طاقتوں کے دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے ایران کو معاہدے کے لیے 10 سے 15 روز کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ اقوام متحدہ کا امریکہ ایران کشیدگی پر تشویش کا اظہار، سفارتکاری کے ذریعے تنازعات حل کرنے کی اپیل۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی فوجی نقل و حرکت، جنگی مشقوں اور بحری موجودگی پر تشویش ہے۔ گزشتہ روز ایران نے اقوام متحدہ کو خط میں خبردار کیا تھا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ OIC نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ سعودی عرب نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان پر امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت مانگ لی۔ امریکی سفیر مائک حقابی نے کہا تھا کہ پورے مشرق وسطیٰ پر اسرائیل کا کنٹرول قابل قبول ہو سکتا ہے۔ حقابی کے بیان پر سعودی عرب کی جانب سے مذمت، کہا امریکی سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسے بیانات خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ MQM قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں قاف لیگ کے چودھری صالح حسین، MQM کے خالد مقبول صدیقی اور BAP کے خالد مکسی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیام امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیوں میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا، قیام امن کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی شادی جرم قرار دینے کی تجویز۔ 18 سال سے زائد عمر شخص کو کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم سے کم 2 سال قید ہوگی، 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ سرپرست یا والدین کو ایسی شادی کرانے پر 2 سے 3 سال قید ہوگی۔ شادی کے بعد کم عمر لڑکی کے ساتھ رہائش یا تعلق رکھنے پر جرم کہلائے گا، 5 سے 7 سال قید اور کم از کم 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ آرڈیننس اگلے اجلاس میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ اور وفاق میں یہ قانون پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے متاثرین تیرہ کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب ایک وزیر اعلیٰ نے 11 ارب روپے کا طیارہ خریدا ہے۔ قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو تو لوگوں کو بولنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، ہمارا وفاق مقروض ہے، ہمیں ہمارا پیسہ نہیں دیتا، ہم نے کال دی تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ کچھ سازشی عناصر نہیں چاہتے کہ کراچی میں رواداری برقرار رہے۔ گورنر ہاؤس میں لسانی سیاست نہیں ہو سکتی۔ گورنر ہاؤس سندھ حکومت کے دیے ہوئے پیسوں پر چلتا ہے۔ کچھ لوگ آئین پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ پیپلز پارٹی آئین کو پامال نہیں ہونے دے گی۔ کبھی پنجاب کے گورنر کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ شمال مشرقی امریکہ کے شدید برفانی طوفان کی لپیٹ میں آنے کا امکان، الرٹ جاری۔ طوفان سے نیو یارک سٹی، بoston اور دیگر بڑے شہر متاثر ہونے کا خدشہ۔ 2017 کے بعد نیو یارک شہر کے لیے پہلی برفباری طوفان کی وارننگ۔ ماہرین موسمیات کے مطابق طوفان اتوار سے مشرقی ساحل کے قریب بام سائیکلون میں تبدیل ہوگا۔ برفانی طوفان کی وارننگ ڈیلاویئر، مشرقی میری لینڈ، نیو جرسی، نیو یارک سٹی اور جنوبی نیو انگلینڈ تک جاری۔ فلیڈلفیا سے نیو یارک اور بoston تک 1 فٹ یا اس سے زائد برفباری کا امکان، پروازیں متاثر ہونے کا خدشہ۔